غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کے اس گہرانے پن کی وجہ سے علماء نے اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی توہین اور تنقیص کرے یا اس کی بے عزتی کرے وہ گویا اس زندہ آدمی کا گوشت کھا رہا ہے، اور جو شخص غیبت کرے وہ اس مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جتنا کسی مسلمان کا گوشت کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی جہنم کی آگ کھلائے گا۔ اللہم حافظنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کرتے تھے لوگوں کے ذکر سے اجتناب کرو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ اس میں شفا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا کہ میرے نزدیک تم اتنے مرتبہ کہ نہیں ہو کہ میں اپنی نیکیوں پر تمہیں حاکم بنا دوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور جس شخص نے کسی کی غیبت کی اور اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ شخص سے معافی بھی مانگے جس کی اس نے غیبت کیا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ اس سے معافی طلب کرنا ضروری نہیں کیونکہ یہ معاملہ اس کے اور رب کے درمیان ہے اور اس سے اپنے رب کی نافرمانی و خطا کی ہے اور اس نے نہ تو اس شخص کو مال لیا ہے اور نہ ہی اس کی جان کو نقصان پہنچایا ہے، لہذا یہ ایسا جرم نہیں کہ وہ اس شخص سے معافی مانگے معاف کروائے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اور جس زیادتی کو معاف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جس کا عوض مال یا بدن واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ کچھ حضرات کی نظر میں یہ مظلمہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے لیے غیبت کرنے والا استغفار کرے۔ ان حضرات کے استدلال سید حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت سے ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس شخص کے لیے استغفار کرو جس کی غیبت کی ہے۔ کچھ حضرات کی رائے ہے کہ یہ مظلمہ ہے اور غیبت کرنے والا کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص سے اس کو معاف کرائے جس کی غیبت کی ہے۔ ان حضرات کی استدلال سرکار دو عالم کی اس حدیث سے جس میں آپ سے نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت یا اس کے مال میں کوئی مظلمہ زیادتی کی ہو وہ اس کو اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرائے جس وقت کوئی درہم و دینار نہ ہوگا۔ اس کی صرف نیکیاں لی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو صاحب حق کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو ایک حدیث بیان ہے، اس کی ترجمہ اس حدیث کو بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نیز روایت ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، جب وہ جانے لگی تو ایک عورت نے کہا کہ اس عورت کا دامن کس قدر لمبا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا تم نے اس کی غیبت کی، اب اس غیبت کو اس سے معاف کراؤ۔ سرکار عالم دو علیہ وسلم کی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے جس شخص کی غیبت کی گئی ہو اس سے معاف کرانا ضروری ہے اور واجب ہے۔ احادیث نبویہ کے مقابلے میں سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت حجت و قابل استدلال نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی میں اس سلسلے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے جن احادیث کا حوالہ دیا وہ حسب ذیل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس پر اس کے بھائی کی عزت کی پامالی کا کوئی حق تھا، اس نے اس شخص کے پاس جا کر اس کا حق معاف کرا لیا قبل اس کے کہ وہ دن آتا ہے جس میں کسی کے پاس کوئی درہم دینار نہیں ہوگا، پھر اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس کی وہ نیکیاں حقدار کو دے دی جائیں گی، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس پر حقدار کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مضمون کی ایک اور روایت میں الفاظ میں نقل فرمایا کہ سرکار دو عالم سے نے ارشاد فرمایا جس شخص پر اس کے بھائی کی عزت و آبرو یا کسی اور چیز کا کوئی حق ہو تو اس کو آج اس دنیا میں معاف کرا لے، اس دنیا کے آنے سے پہلے جب اس کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا بلکہ اس کے پاس صرف اعمال ہوں گے، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو وہ اس کے حق کے مطابق وصول کر لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ بخاری حدیث جلد نمبر 331۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ جیسے گزشتہ سطور میں بتایا گیا ہے کہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ جس کی غیبت کی گئی اس کے لیے استغفار کیا جائے۔ اس سلسلے میں امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں بعض احادیث نقل کی ہیں جن سے ان حضرات کی اس رائے کی تائید نکلتی ہے، اگرچہ یہ روایات صحیح ہونے میں ان روایات کا مقابلہ نہیں کرتی جو بخاری، ترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہم نے اوپر نقل کی ہیں۔ اس سلسلے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ کہ تم اس کے لیے استغفار کرو۔ مجاہد تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا یعنی اس کی غیبت کی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ لوگوں سے اس کی خوبیاں بیان کرو اور اس کے حق میں دعا کرو۔ اس سلسلے میں امام علامہ مرتضیٰ زبیدی نے کچھ اور روایات میں نقل کی ہیں لیکن وہ زیادہ تر ضعیف ہیں۔ ان میں امام دارقطنی کے حوالے سے بھی کچھ روایات نقل کی گئی ہیں جن میں سے ایک روایت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ہے کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی غیبت کی پھر اس کے بعد اس کے لیے استغفار کیا تو اس کی غیبت کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام زبیدی رحمہ اللہ نے امام
نے ابھی دنیا کے حوالے سے مجاہد رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ تم میں سے جس نے اپنے بھائی کو گوشت کھایا اس کا کفارہ یہ کہ تم اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کے لیے دعائے خیر کرو۔ ایک اور روایت میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرے وہ اس کو خبر نہ دے کہ بلکہ اس کے لیے استغفار کرے۔ ایک حدیث سیدنا حذیفہ رحمہ اللہ سے بھی نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میری زبان سے اپنے اہل کے بارے میں کچھ فحش کلمات نکلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وظائفہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اس روایت میں امام حاکم نے نقل کیا کہ اور صحیح کہا ہے، اتحاف سعادت المتقین کتاب ہے۔ یہ تمام روایات ضعیف اسناد کے ساتھ مروی ہے، اس لیے علامہ سویدی محمود آلوسی رحمہ اللہ نے استفادہ والی اور صاحب حق سے معافی والی روایات میں یوں تطبیق دی ہے۔ فرماتے ہیں علامہ خیاطی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اگر وہ غیبت اس تک نہیں پہنچی تو پھر غیبت کرنے والے کو غیبت پر ندامت و استغفار کرنا کافی ہے۔ ابن السباق نے اسی قول پہ اعتماد کیا اور کہا کہ اگر غیبت کرنے والے نے کسی جماعت کے سامنے غیبت کی تھی تو اس کو چاہے وہ لوگوں کے پاس چاہے ان کو بتائیں، دراصل بات یہ نہیں تھی۔ اکثر علماء نے اس کو اختیار کیا ہے جن میں امام نووی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ علامہ ابن اصلاح نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس بات کو اختیار کیا کہ علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مختار ہے۔ حافظ ابن عبدالبر مالکی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے اس کو نقل کیا اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے اس پر مناظرہ کیا تھا، اور جن روایات صاحب حق سے معاف کرانے پر استدلال کیا جاتا ہے ان کا محمل یہ ہے کہ صاحب حق سے معاف کرانا افضل ہے کیونکہ اس سے فی الفور غیبت کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حکم غیر نائب اور غیر میت یعنی زندہ شخص کے بارے میں، لیکن اگر کسی مرے ہوئے شخص کی غیبت کی تو اس کے لیے یہ بہت ہے کہ استغفار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔